لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کشا سے یہ سینہ چلو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ جس کا پورا سال ہی بہت سارے عاشقان رسول کو انتظار رہتا ہے، میری مراد ذہنی آزمائش سے ہے. یہ سفر سیزن 1 سے شروع ہوا اور آج سیزن 16 تک پہنچ چکا ہے. 16واں سیزن ہے اور آج اس کا گویا آغاز ہو رہا ہے. پہلا پروگرام ہے انشاءاللہ اس سلسلے کا اور یہ مرحلہ وار آگے بڑھتا جائے گا. پاکستان بھر سے ڈبل 12 یعنی 24 ٹیمیں ہیں. دلچسپ مقابلے ہوں گے، سوال و جواب ہوں گے، نت نئے سیگمنٹس ہوں گے. گھر بیٹھے بہت کچھ آپ کو بھی سیکھنے کو ملے گا اور یہاں جو حاضرین ہوں گے وہ یہاں براہ راست پروگرام بھی دیکھیں گے اور ہمارے ساتھ انوالو ہو کر بہت سارے تحائف بھی حاصل کریں گے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اسٹوڈیو میں، مدینہ اسٹوڈیو میں یہ پروگرام ہوا کرے گا رات 9 بجے اتوار، پیر، منگل اور بدھ. تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ، جو بیٹے ہیں آپ کے، ان کے ساتھ آ سکتے ہیں اور تشریف لائیے پروگرام میں. عشاء کی نماز یہیں ادا کیجیے تاکہ آپ کو جلدی اسٹوڈیو میں جگہ مل جائے تو انشاءاللہ آپ ہمارے اسٹوڈیو کی بھی زینت بن سکتے ہیں. ناظرین 2 ٹیمیں ہیں آج ہمارے ساتھ. کون سی ٹیمیں ہیں، کہاں سے آئی ہیں، سب بتائیں گے. مگر چونکہ آج پہلا پروگرام ہے تو انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوگا. آئیے آپ کو کچھ ہمارا بہت ہی خوبصورت سا جو منچ ہے، جو اسٹیج ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. بڑی محبتوں سے ہماری ٹیم یہ تیار کرتی ہے اور ہوپ فلی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند بھی آئے گا. اور پھر ہم انشاءاللہ کچھ دیر میں ہمارے قاری صاحب کو بلاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قاری صاحب تشریف لائیے. سلسلے کے ہزاروں طلبگار تھے، سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے. لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، لے کے آئی ہے قسمت ماشاءاللہ. یہاں تک تمہیں، کر کے اب نیا کلام بھی ذہنی آزمائش کا ہر سال ہم ایک بہت ہی خوبصورت کلام بھی لاتے ہیں. پلے بیک میں آپ وائس تو اس نئے کلام کی سنتے رہیں گے، مگر انشاءاللہ اگلی اتوار کو اللہ ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ اس کا جو ویڈیو پیکیج ہے، جو اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے اور خوبصورت انداز میں اس کلام کو بھی آپ تک پہنچایا جائے گا اور ہوپ فلی امید ہے کہ آپ اسے پسند بھی کریں گے. وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا. نہایت ادب سے، نہایت شوق سے آئیے تلاوت قرآن مجید خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان،
ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت اور جب وہ سورہ رحمان کی تلاوت ہو تو یقیناً دل و دماغ کو معطر کر دیتی ہے۔ قاری صاحب تشریف لائیں گے، ہم قاری صاحب کو آج ہمارے ذہنی آزمائش سیزن 16 کا پہلا تحفہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے سوز میں، آپ کی آواز میں اور برکتیں دے اور ہم سب کو بھی احسن اور پیارے انداز میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ قاری صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، برکتیں نصیب فرمائے ماشاءاللہ۔ اب جناب پروگرام کیسے ہوگا بتاتا ہوں آپ کو، لیکن آئیے ذہنی آزمائش سیزن 16 کے پہلے پروگرام کی دونوں ٹیموں کو ویلکم کرتے ہیں۔ دونوں ٹیموں کا تعلق پنجاب سے ہے، سفر کر کے آئے ہیں۔ ایک ٹیم ہے ملتان اور دوسری ٹیم ہے سیالکوٹ۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آئیے اور ہمارے منچ کی زینت بڑھائیے ماشاءاللہ۔ طلبگار تھے، سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے، لے کے آئی ہے قسمت یہاں ماشاءاللہ۔ دونوں ٹیموں کا تعارف بھی لیں گے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام آگے بڑھے گا کیسے۔ تقریباً 24 ٹیمیں ہیں، ٹھیک ہے، 24 شہروں 23 شہر ہیں، کراچی کی 2 ٹیمیں ہوا کرتی ہیں، تو 24 ٹیمیں ہیں، ان کے درمیان مقابلے ہوں گے ہر ٹیم کا۔ جب یہ مقابلے ہوں گے تو جو آگے بڑھ جائیں گی ٹیمیں وہ اگلے راؤنڈ کے لیے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے،
اور جو پیچھے رہ جائیں گی ٹیمیں، ان 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہو کر ان میں سے ایک اور ٹیم آگے بڑھے گی. یعنی دوسرے لفظوں میں 24 ٹیموں میں پہلے تو سمجھ لیا اگر 12 پروگرام ہوں گے تو 12 ٹیمیں تو آگے چلی جائیں گی، مگر پیچھے رہ جانے والی ٹیموں میں سے بھی ہم 4 ٹیموں کو اور آگے لے جانے کا انہیں موقع دیں گے. یعنی ہر ٹیم کے پاس اگر پیچھے رہ گئے تو ایک موقع ضرور ہوگا. اور اس طرح یہ 16 ٹیمز جو ہیں 16 مقابلوں کے بعد 24 میں سے آگے بڑھ جائیں گے. ان 16 ٹیموں کے درمیان اب جو مقابلے ہوں گے وہ ناک آؤٹ ہوں گے، پھر غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی. 16 ٹیموں میں سے 8 ٹیمیں اور آگے بڑھ جائیں گی کوارٹر فائنل کے لیے، 8 میں سے 4 آگے جائیں گی سیمی فائنل کے لیے، اور پھر ان 4 میں سے 2 ٹیمیں پہنچیں گی فائنل. اور انشاءاللہ 20 دسمبر کو اللہ نے چاہا اسلام آباد میں ایک بار پھر ذہنی آزمائش کا فائنل ہوگا. دیکھنا ہوگا کہ اس میں کون سی 2 ٹیمیں پہنچتی ہیں. آج یہ پہلا مقابلہ ہے ملتان اور سیالکوٹ کے درمیان. انشاءاللہ ہر پروگرام کی طرح، پچھلے سالوں کی طرح یہاں موجود حاضرین سے بھی سوالات ہوں گے اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی سوالات ہوں گے. آپ نے گھر بیٹھے ہمیں جواب دینے ہیں. کیسے جواب دینے ہیں؟ آپ کو ایک اپلیکیشن ہم بتا رہے ہیں، اگر اس بار ابھی تک آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی، اس کا نام ہے ذہنی آزمائش. کوئی اپلیکیشن ذرا دکھائیے گا، اگر اس کا کوئی آئیکن ہو تو اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. ایپ اسٹور پر جا کر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آپ پلے اسٹور پہ بھی جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور یعنی اینڈرائڈ اور ایپل وغیرہ کی جو ڈیوائسز ہیں سب میں یہ اپلیکیشن موجود ہے. اس میں باقاعدہ آپ گھر بیٹھے ذہنی آزمائش کا مقابلہ بھی کر سکیں گے اپنے بچوں کے ساتھ، اور روزانہ آپ سے ایک سوال اس میں کیا جائے گا جس کا آپ اپلیکیشن پر جواب دیں گے، اور پروگرام کے آخر میں اپلیکیشن کے ذریعے ہم جواب دیں گے. پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے، چونکہ پہلا پروگرام ہے، ناظرین کی تعداد اسے شوق سے دیکھتی ہے، کالز ہمارے پاس آنا شروع ہو گئی ہیں. آئیے پہلے 1-2 کال شامل کرتے ہیں. جی، میں محمد سائم رضوان ہوں. جس سلسلے کا تھا انتظار، آ گیا وہ شاہکار. اب سے کچھ دیر بعد ہم یہ جملہ عبدالحبیب بھائی کی آواز میں سنیں گے کہ آپ کا جواب درست ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ جملہ 7 زبانوں میں سناتا ہوں. عربک جابتا کا صحیح ہے تن، فارسی پسوخ شما درستون نیست، بنگالی آپنارن اتر شاتک، جاپنیز اناتونو کتائی و تداشی جسو، ترکش جیو بنوس درودوش، انگلش your answer is correct. اردو آپ کا جواب درست ہے. اللہ پاک ہمیں اس سلسلے کے ذریعے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. چلیں جناب، مدنی چینل والوں اگر دوسری زبان میں ذہنی آزمائش کرنا ہو تو سائم بھائی آگے میدان میں، ان سے رابطہ کر لیجئے. اگلی کال دیجیے گا. My name is Rozaina Taria. I'm speaking from Johannesburg, South Africa. MashaAllah Azza wa Jal. I would like to congratulate entire team of Zania Azmaish and especially Abdul Habib uncle on the start of another great season of Zania Azmaish. May Allah Azza wa Jal give us all the opportunity to gain an abundance of knowledge through this great silsila. Al-ilmu an-noor, al-ilmu an-noor. The knowledge is light, the knowledge is light. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ. ایک اور کال دیجیے گا. قاسم علی لاہور سے مظہر اقبال اتاری. ماشاء اللہ عز و جل. مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 16 کی تشریف آوری مدنی چینل پہ، اور عاشقان رسول کے دلوں میں ذہنی آزمائش کی یادیں تازہ ہو چکی ہیں. اب ہمارے درمیان رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی ہوں گے، اور وہی مدینے کی یادیں، مدینے کی تڑپ. کسی کی آنکھوں میں یاد مدینہ کے آنسو، اور کسی کے لیے مدینے کے ٹکٹ کا اعلان، اور کسی ٹیم کے لیے پریشان نہ ہو، آپ کے لیے بھی مدینے کے ٹکٹ کا اعلان ہو چکا ہے. رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، جب آپ یہ اعلان کرتے ہیں اس وقت آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، آپ کے کیا محسوسات ہوتے ہیں، یہ بھی آج ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. کیا بات ہے. یقیناً جس کے لیے بھی حاضری مدینہ کا بلاوا آتا ہے تو عاشقان رسول کے دلوں میں ایک تڑپ بڑھ جاتی ہے. وہ گویا ایک شعر ہے نا کہ آقا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اے کاش کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. اللہ ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. آپ کی کالز لیتے رہیں گے انشاءاللہ. وقتاً فوقتاً پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. آج بتاتے ہیں آپ کو پہلا سیگمنٹ جو ہے یا پہلا پروگرام جو ہے وہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا اور کیا راؤنڈز ہوں گے. آئیے اسکرین پر آپ دیکھیے. پہلا مقابلہ جو ہے وہ 6 سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. علم نور ہے،
عشق کے بول، سب سے آخری نبی، سبحان اللہ، ختم نبوت ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے مزید اس کی تعلیمات کو مضبوط کرنے کے لیے، چونکہ اس سلسلے کو بہت سارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی دیکھتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے کے اندر اس عقیدے کی مزید مضبوطی آئے، اس نیت کے ساتھ یہ سیگمنٹ شامل کیا گیا۔ ناموں کی دنیا، یہ بڑا پیارا سیگمنٹ ہے جس میں نئے نام ہمیں پتہ چلیں گے اور ان ناموں کی اس کے معنی کیا ہے وہ بھی پتہ چلیں گے۔ جملہ درست کیجئے، یہ بھی نیو سیگمنٹ ہے، اس سے پہلے ذہنی آزمائش میں شامل نہیں ہوا، اور سفر ہے مگر اکیلے۔ یہ 6 سیگمنٹ سے ہمارا پروگرام شروع ہوگا۔ آئیے پہلے دونوں ٹیموں کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ دائیں طرف میرے سیالکوٹ کے اسلامی بھائی ہیں، اپنا نام بھی بتائیں گے اور کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سیف اطاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد خالد حسین ہے، اور میں سیالکوٹ فیضان مدینہ میں دورۃ الحدیث کا طالب علم ہوں۔ ماشاء اللہ، دورہ حدیث سیالکوٹ سے آئے ہیں، زندہ باد۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اویس اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام اعجاز احمد ہے، میں بھی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سیالکوٹ میں درجہ ثالثہ 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاء اللہ جی، اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسان اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام شفاقت علی اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ بہار مدینہ تلواڑہ مولا سیالکوٹ میں درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاء اللہ، تینوں اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ کے ہیں۔ امید تو یہ ہے کہ سیالکوٹ کے آڈیشن میں اور بھی لوگ آئے ہوں گے، مگر لگتا ہے جامعہ والوں نے موقع نہیں دیا، تیاری اچھی کر کے آئے ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں سیالکوٹ میں جو آڈیشن ہوا تھا، ہماری ٹیم کراچی سے ٹریول کر کے پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کر آڈیشنز کرتی ہے اور پھر تلاش ہوتی ہے بہترین اسلامی بھائیوں کی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس آڈیشن کی کچھ جھلکیاں۔ لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، اندھیر چھٹ پڑے اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے۔ اولیاء کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اولیاء اللہ کون ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ میرا ہر رونگٹا تیرا سناخا یا رسول اللہ، لیوائے حمد کے نیچے بنے مولا قیامت میں میرا ہر رونگٹا تیرا سناخواں یا رسول اللہ۔ میری بھی مشکلیں ہو جائیں آسا یا رسول اللہ، غلاموں کی ہر ایک مشکل میں تم امداد کرتے ہو، میری بھی مشکلیں ہو جائیں آسان یا رسول اللہ۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ ماشاءاللہ، سیالکوٹ کے اسلام بھائی کیسے سلیکٹ ہوئے آپ نے دیکھا۔ بائیں طرف میرے ملتان کے اسلامی بھائی ہیں، آئیے ان کا تعارف لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن بلال اتاری، میرے والد صاحب کا نام محمد اعجاز قادری، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ لیا میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ لیا سے پھر ملتان گئے تھے آپ آڈیشن کے لیے؟ جی کیا بات ہے جناب۔ چلے دوسرے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد راحل گلزار ہے، والد صاحب کا نام گلزار احمد ہے، میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ملتان میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں BS پولیٹیکل سائنس 3rd سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ۔ اچھا، وہاں بھی پڑھتے ہیں؟ تو پچھلے دنوں آنا ہوا تھا میرا آپ کی یونیورسٹی میں، اور بہت زبردست وہاں پر ماشاءاللہ پروگرام بھی ہوا تھا۔ جی تیسرے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ منیب اتاری ولد قاری محمد عابد ہے، میرا تعلق ملتان شریف سے، اور میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا چلے جناب، عمر کتنی ہے آپ کی؟ تقریباً 18۔ تقریباً 18، قریب پہنچ کے سلیکٹ ہو گیا۔ تو یہ 9th کلاس کے بچے کو ذہنی آزمائش کا ذہن کیسے مل گیا؟ میرا دعوت اسلامی سے ہی تعلق ہے، میں نے ابھی حفظ کیا ہے اشاعت الاسلام، اچھا ماشاء مدرسۃ المدینہ، تو حفظ کے بعد میں نے اسکول میں داخلہ لیا۔ چلیں جناب، آئیے دیکھتے ہیں ملتان کی ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے اور کیسے سلیکٹ ہوئی ہے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ کتنے فیصد گناہ زبان سے ہوتے ہیں؟ حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 100 میں سے 95% گناہ زبان سے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی 5%
गुनाह पाकी तमाम अज़ा से होते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें सही मानों में ज़ुबान का कुफल मदीना लगाने की तौफीक अता फरमाए। इधर उम्मत की हसरत पर उधर खालिक की रहमत पर, इधर उम्मत की हसरत पर उधर खालिक की रहमत पर निराला तौर होगा गर्दिश चश्मे शफाअत का। तड़पना दश्त तैबा में जिगर अफगार फुरकत का। ज़बान खार किस किस दर्द से उनको सुनाती है, तड़पना दश्त तैबा में जिगर अफगार फुरकत का। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले, ये रास्ता है इल्म का। माशाल्लाह दोनों टीमें सेलेक्ट होकर यहाँ तक पहुँची हैं और उम्मीद तो है कि तैयारी भी ज़बरदस्त करके आए होंगे, सफ़र करके आए हैं, पीछे ख़ानदान वाले, मदरसे वाले, दोस्त अहबाब भी इनके लिए दुआएं भी कर रहे होंगे और होपफुली देख भी रहे होंगे। हाँ भाई, जामिया वाले देख रहे हैं आपके वहाँ पर कुछ इतलात हैं आज? चलें जनाब, सियालकोट भी और मुल्तान भी। इनकी तरफ बढ़ने से पहले, इनसे सवालात करने से पहले वक्त हुआ है नाजरीन आपका, तैयार हो जाएं। उम्मीद है कि अगर अभी तक आपने ज़हनी आजमाइश की क्विज़ एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो कर लीजिए, क्योंकि रोज़ी सवाल होगा, रोज़ी इनामात की तकसीम होगी और एक एक दिन में कई कई इनामात की तकसीम होगी। सही है साहब, एक एप्लीकेशन के जवाब पर कितने इनामात दिया करेंगे? जी इंशाअल्लाह तो जल्द 5। और कुछ नए तबरुकात, कुछ नए तहफ़ भी लाएँ इस बार, लगता है आप। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, आप ये बताएं आला हज़रत को ऐसा शेर सुना है जिसमें ये हो हर वक्त, मतलब ये आपने मुझसे पहले ज़हनी आजमाइश शुरू कर दी? अभी आजमाइश कर लिया। पहले मेरा सवाल ये उसमें ये हो दिल को आराम, ऐसा कोई जुमला हो उसके अंदर? न हो आराम जिस बीमार, आला हज़रत का हो, आला हज़रत का, दिल को आराम, जिसमें आला हज़रत शुरू करते हैं ए रज़ा से। ए रज़ा, दिल को आराम। अच्छा, ए रज़ा, अच्छा भाई, मतलब आपने क्या किया? मैं तो आपसे तबरुकात का पूछ रहा हूँ, मुझे सवाल शुरू कर दिया। आप ये शेर सुनाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद बताएंगे। ए रज़ा कस्ते नहीं, ए हसन कस्ते मदीना है। ए रज़ा जाने अना दिल तेरे कदमों के निसार, जिसमें ए रज़ा भी हो, हाँ, और दिल को आराम का ये जुमला भी हो। अच्छा अच्छा, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो इसी में आपका जवाब भी मिल गया। यानी आप मुझे कह रहे सब्र करें, अभी बाद में बताएंगे। ठीक है जनाब, अब यहाँ ज़हनी आजमाइश में ये भी शुरू हो गया कि हम सवाल कुछ कर रहे हैं, उल्टा हमसे ज़हनी आजमाइश शुरू कर देते हैं। ठीक है जनाब, कोई बात नहीं, आपका भी वक्त आएगा। चले जनाब, अब बारी है हमारे नाजरीन की, और नाजरीन से सवाल है, सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान में सबसे ज़्यादा किस सहाबी ने उम्र मुबारक पाई? सहाबा किराम में सबसे ज़्यादा किस सहाबी ने उम्र मुबारक पाई? मैं आपको चले इसका एक हिंट दे देता हूँ, वैसे तो आप में से बहुत सारे पहुंच जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही उन सहाबी रसूल के कदमों में मुझे हाज़िरी का शरफ मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अजीम सहाबी हैं, उनका मज़ार पर जाने की हाज़िरी मिली। अच्छा, अब सवाल है, जो ये सवाल तो नाजरीन से था ना, ठीक है, और ये दूसरा सवाल ये इसका SMS में जरिए जवाब देंगे। अच्छा, इस सवाल का जवाब आपने मैसेज के जरिए देना है, स्क्रीन पर SMS नंबर होंगे, फटाफट, जिनके पास एप्लीकेशन नहीं है तो वही उनके लिए भी हम सवाल करते हैं, तो उसका जवाब आपने SMS में देना है। अब एप्लीकेशन क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपकी ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन पर आपको नजर आ रहा होगा, उसमें 4 ऑप्शन भी आपको देंगे। काबतुल्लाह शरीफ पर जो सोने का परनाला बना हुआ है उसे क्या कहते हैं? देयर आर 4 ऑप्शंस, हतीम, मुस्तजार, मुस्तजाब या मीज़ाब रहमत। इन 4 में से एक ऑप्शन दुरुस्त है। अपनी एप्लीकेशन पर जवाब दीजिए, अपनी आईडी को याद रखिएगा, आपका आईडी नंबर, क्योंकि उसी पे आपको बताया जाएगा कि आप में से किस किस को तोहफा दिया जा रहा है। अब हम शुरू करते हैं पहला राउंड, हमारे दोनों टीमों से शुरू करेंगे। 5-5 सवाल होंगे और उस राउंड का नाम है इल्म नूर है। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। जनाब, अब दोनों टीमों से सवाल होगा। पहला सवाल, और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ज़हनी आजमाइश में अकल का भी एक तरह से एग्जाम होता है। तो अब सवाल यह है कि अक्लमंद कौन है? सियालकोट वालों से सवाल है। वैसे तो उम्मीद है आप तीनों अक्लमंद होंगे, लेकिन तारीफ अक्लमंद की बयान कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और ऐसे काम करे जो उसको मरने के बाद काम आए। क्या खूबसूरत फरमान है। अक्लमंद वो शख्स है जो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे और काम वो करे जो उसको मरने के बाद काम आए। एक और बुजुर्ग का बड़ा प्यारा कौल है, अक्लमंद वो है कि जितना दुनिया में रहना है उतना दुनिया के लिए,
اور جتنا عرصہ قبر و آخرت میں ہے اتنا عرصہ قبر و آخرت کی تیاری کریں. اب ہم غور کریں کہ پورے دن میں ہم اپنا وقت کس کام پہ صرف کر رہے ہیں, دنیا کی تیاری میں یا آخرت کی تیاری میں. عقل مندی کیا ہے؟ جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں زیادہ کی تیاری کریں. اللہ ایسی عقل عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. ذہنی آزمائش سیزن 16 کے پہلے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں سیالکوٹ والوں نے. باری ہے ملتان والوں کی. انسانی جسم میں عقل کی کیا ویلیو ہے؟ عقل کی اہمیت بیان کیجئے. خون اور پسینہ چلو چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن کرے. مشورہ ضرور کریں مگر سیکنڈز کے اندر کریں. 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بن لبیدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علی بن لبیدہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عقل کی کیا ویلیو ہے؟ علی بن لبیدہ فرماتے ہیں کہ عقل تمام اجسام کا بادشاہ ہے جبکہ تمام عادت و اطوار اس کی رعایا ہیں. جب عقل اپنی رعایا کی دیکھ بھال دیکھنا بند کر دے تو اس میں بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. اچھا, ان کا نام علی بن عبیدہ ہے, علی بن لبیدہ نہیں ہے. اور عقل یہ بھی ہے کہ وقت کے اندر جواب دے دیا جائے. تو کوشش کیا کریں کہ وقت کے اندر جواب دے دیں, چونکہ پہلا سوال تھا, پہلا جواب تھا. بچے شاید کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں, تو آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. اچھا, پھر اس کے بارے میں جب یہ کلام ہوا نا تو ایک اعرابی نے اس کلام کو سن کر پتہ کیا کہا؟ یہ ایسا کلام ہے جس سے شہد ٹپک رہا ہے. یعنی کتنی کمال کی بات ہے کہ عقل پورے جسم کے تمام اجزاء کا بادشاہ ہے اور یہ پوری باڈی اس کی رعایا ہے. اگر بادشاہ اپنی رعایا کی دیکھ بھال اچھی کرے تو اچھی بات ہے, اور لیکن اگر عقل کے ذریعے اس رعایا کی ان تمام پارٹس آف دا باڈی کی دیکھ بھال صحیح نہیں ہوگی تو ان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو عقل تو چوروں کے پاس بھی ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. ہاں, چوروں کے پاس زیادہ بعض اوقات عقل ہوتی ہے. چیٹر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ غلط کام میں عقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ نت نئے ایسی چالیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس سے کسی کو چیٹ کریں, کسی کو دھوکہ دیں. تو عقل نعمت ہے لیکن اس کی اچھا استعمال یہ بہت بڑی ضروری چیز ہے کہ پراپر استعمال کریں اور علم دین سیکھیں, لوگوں کی بھلائی کے کام سوچیں, تو انشاءاللہ یہ عقل بہت آگے تک پہنچائے گی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کا وضو کرتا ہے, اور کھانے سے پہلے اور کھانے کا بعد کا وضو کرتا ہے, کھانا اس کے لیے برکت بنتا ہے اور فقر دور ہوتا ہے. کھانے میں برکت ہوتی ہے, فقر دور ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. کھانے کا وضو کیا ہوتا ہے بھائی, کون بتائے گا؟ کتنی بار پاؤں دھونا ہے, کتنی بار کونیاں دھونی ہیں؟ کھانے کے وضو کے بارے میں ذرا سید صاحب ذرا پوچھیں, کھانے کا وضو کیسے ہوتا ہے؟ وضو کا پوچھیں گے, کھانا نہیں دیں گے آپ کو. آپ نہیں کھانا نہیں دیں گے مگر کھانے کی مدینہ دیں گے. اوہ چلو بھائی, کھانے کا وضو جواب دیں, سوغات مدینہ ملے گی. چلے ذرا آپ بتائیں گے. چلو کتنی بار ناک میں پانی چڑھانا ہے کھانے کے وضو میں؟ 3 مرتبہ. 3 مرتبہ. چلیں, پورا جواب ہے. کھانے کا وضو کیسے ہوتا ہے؟ یہ وہ والا وضو نہیں ہے بیٹا جو آپ سمجھ رہے ہیں. کھانے کا وضو کون بتائیں گے؟ چلیں. کلی کرنی چاہیے اور ہاتھ دھونا چاہیے, اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ. ہاتھ اچھی طریقے سے 3 بار دھو لیں, کلی کر لیں, پونچھوں کو جو ہونٹوں کے قریب ہے اس کو صاف کر لیں, تو یہ نارملی کھانے کا وضو کہلاتا ہے, اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے, فقر بھی دور ہوتا ہے. سوغات مدینہ نے پیش کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب, اگلا سوال کریں گے ہم سیالکوٹ والوں سے کر چکے, ملتان والوں سے. زمانہ فطرت یا فطرت یہ کون سا زمانہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانہ فطرت سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعثت تک کا زمانہ ہے. جی, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا, اس کے بعد سے لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بعثت تک, اس درمیان کا جو زمانہ ہے اس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے, نفس کی لگام کو کس چیز سے قابو کیا جاتا ہے؟
नफ्स के मामलात, नफसानी ख्वाहिशात इंसान को बर्बाद कर सकती हैं, उसको कैसे लगाम दी जाए, कैसे काबू किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ्स की लगाम को अक्ल के हाथों काबू किया जा सकता है। और कोई चीज़ें जो बढ़ती हैं यानी उन बढ़ती हैं तो इनकी वैल्यू कम होती है, कीमत कम होती है, लेकिन जैसे अक्ल बढ़ती है तो अक्ल की वैल्यू कीमत ज़्यादा होती है। क्या खूबसूरत बात है। पहले तो ये बताया कि नफ्स की लगाम अकल के हाथों से, यानी अकल के जरिए बंदा अक्लमंद होगा तो वो नफ्स और शैतान की वारों से बचेगा। मगर यहाँ एक और बड़ी प्यारी बात इन्होंने कही कि जो चीज़ बढ़ती जाती है ना, सप्लाई और डिमांड का फार्मूला क्या है कि मार्केट में कोई चीज़ ज़्यादा आ जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है। आपने देखा होगा कभी आलू बड़े महंगे, कभी आलू बड़े सस्ते। तो ऐसा नहीं होता, आलू मार्केट में ज़्यादा आ जाएं तो जनाब वो सस्ते हो जाते हैं, जब शॉर्ट हो जाए तो फिर टमाटर भी महंगा हो जाता है, आलू भी, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। लेकिन इसमें क्या खूबसूरत बात फरमाई कि जब अकल ज़्यादा हो जाती है ना तो अकल सस्ती नहीं होती है, अकल और महंगी हो जाती है। यानी अकल जो है वो और काम वाली हो जाती है। अकल जितनी ज़्यादा है उतना इंसान जो है वो ग्रो करता है, वो अच्छे फैसले करता है। दीन की तरफ अकल को लगाए तो देखे ना फिर कितने बड़े बड़े काम बुजुर्गान दीन ने किए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सहाबा किराम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि खाना खाते हैं मगर सैर नहीं हो पाते, तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? कुछ लोग बार बार ये कहते हैं जनाब जितना भी खाएं पेट ही नहीं भरता है। हमारे कराची में एक फार्मूला, एक जुमला बड़ा मशहूर है कि तुम्हारा पेट है या लालू खेत है। तो भाई पेट भरता नहीं है, इसका कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाना इकट्ठे होकर खाया करो और अल्लाह पाक का जिक्र किया करो ताकि तुम्हारे खानों में बरकत रखी जाए। क्या बात है, इकट्ठे होकर खाना, मिलकर खाना जो है, और फिर अल्लाह पाक का जिक्र। देखें ना, खाने से पहले की दुआ है, खाना खाने के बाद की दुआ है। बल्कि बुजुर्गों का एक बड़ा प्यारा तरीका है कि हर लुकमे पर या हर एक दो लुकमों पर या वाजिदो कहते रहें तो वो भी खाना पेट में जाके नूर बन जाता है। तो जिक्र इलाही चलता रहे और इकट्ठे होकर मुसलमान खाएं तो अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देता है। तो अब फैमिली में भी अब तो ऐसा हो गया है कि फैमिली के लोग भी मिलकर खाना नहीं खा रहे होते, तो मिलकर खाने में बरकत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीन सवाल हो गए और सबने सही जवाब दिए हैं। अब जो सवाल हैं इस सेगमेंट के वो ऑप्शन वाइज हैं और इसमें हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। हम आपको सवाल पूछेंगे, ये आपके सिलेबस से हटकर सवाल होगा। अगर आप बगैर इशारा लिए यानी बगैर ऑप्शन देखे जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, और आप कहेंगे कि जनाब तीनों ऑप्शन बताए जाएं फिर हम जवाब देंगे तो फिर आपको 1 नंबर मिलेगा। सवाल यह है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला के नातिया दीवान के मजमुआ का नाम क्या है? आप ऑप्शन लेना चाहते हैं या डायरेक्ट जवाब देना चाहते हैं? जवाब आता हो तो दीजिएगा, वरना ऑप्शंस की तरफ जरूर जाइएगा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नातिया दीवान का नाम दीवान सालिक है। ऑप्शन 3 थे, कबालाए बख्शिश, बियाज़े पाक, दीवाने सालिक। आप ऑप्शन लेते तो हम आपको तीनों ऑप्शन देते और उसमें सही जवाब देते तो 1 नंबर मिलता। लेकिन अगर आपका ये जवाब गलत हो जाएगा तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो बेहतर कभी कभी यही होता है कि ऑप्शन ले लिया जाए, मगर आपने बगैर ऑप्शन के जवाब दिया और बिल्कुल दुरुस्त दिया, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सवाल मुल्तान वालों से है। एक रिवायत के मुताबिक नबी पाक अलैहिस्सलाम शहदाए ओहद की मुकद्दस कब्रों पर कब तशरीफ ले जाते थे? 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन लेना चाहेंगे या जवाब देंगे? जवाब देंगे, दीजिए जवाब। साल के शुरू में। 3 ऑप्शन थे जनाब, हर साल के दरमियान में, हर साल के शुरू में या हर साल के आखिर में। इन्होंने कहा हर साल के शुरू में, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। कमाल यह है कि ये सवालात इनके सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं, मगर फिर भी माशाल्लाह सही जवाब आ रहे हैं। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालिदा माजिदा की कुन्नियत क्या है? ऑप्शंस लेंगे या विदाउट ऑप्शंस जवाब देंगे? जल्दी करें, ऑप्शन लेंगे। उम्मुल खैर, उम्मुल मसाकीन या उम्मे माबद। 3 ऑप्शंस हैं, इन तीनों में से सही जवाब देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। उम्मुल खैर। आपका कहना है उम्मुल खैर, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, 1 नंबर मिलेगा। अब आपसे सवाल है, कुरान करीम में लफ्ज सूरत कितनी बार आया है? लफ्ज सूरत कितनी बार आया है? सूरा जिसको हम कहते हैं। कुरान पाक में लफ्ज सूरत 9 बार आया है। हाफिज साहब तो आप हैं, लेकिन एक एक लफ्ज का
صحیح جواب نکلے یہ ضروری نہیں ہوتا، آپشن دے دینا چاہیے بعض اوقات، لیکن آپ کو لگتا ہے آپ کانفیڈنٹ تھے، گھبرائیں نہیں، جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ قرآن کریم میں لفظ سورت 9 بار آیا ہے، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ جناب اسکور کارڈ کی طرف جانے سے پہلے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون جواب دیتے ہیں۔ جی سید صاحب، جواب درست ہونے پر آج ہم رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کی آئیوی سوغات اور ولیوں کے سردار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف سے آئیوی سوغات ارے واہ، دونوں پیش کریں گے۔ بغدادی اور مدنی سوغات، کیا بات ہے۔ سوال یہ ہے، یوم السبت عربی میں کس دن کو کہا جاتا ہے؟ آپ بتائیں گے۔ یوم السبت، محمد سعد عبداللہ تاری سرگودا سے حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ، ہفتے کو کہتے ہیں۔ جی ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، تحفہ مل گیا بھائی نے، ماشاءاللہ۔ ایک اور سوال بھی کر لیں۔ جی ایک اور سوال ہم کریں گے، اور سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کن کے بیٹے تھے؟ آپ کے والد ماجد کا نام؟ حضرت سلیمان کے والد کا نام؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ جی ان کا جواب حضرت داؤد علیہ السلام، اور جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، علم دین بھی سیکھنے کو مل رہا ہے، معلومات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور تحائف بھی مل رہے ہیں۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلنا ہے، مگر پہلے کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ جی میں ہوں عالیہ طاریہ پاک پتن شریف سے۔ ماشاءاللہ وہ پروگرام آ گیا ہے جس کا سارا سال انتظار رہتا ہے۔ عبدالحبیب انکل، آپ کو پروگرام ذہنی آزمائش میں ویلکم، اہلا و سہلا، مرحبا۔ واو، ذہنی آزمائش کا سیٹ بہت بیوٹیفل ہے۔ عبدالحبیب انکل، میرا آپ سے یہ کوسچن ہے، جس طرح ہمیں ذہنی آزمائش کا پورا سال انتظار رہتا ہے، کیا آپ کو بھی انتظار رہتا ہے؟ ہاں، انتظار تو بہت ساری وجوہات کی بنا پر رہتا ہے، کیونکہ ان دنوں میں میرے بہت سارے دیگر کام بھی رک جاتے ہیں نا ذہنی آزمائش کی وجہ سے، تو وہ ظاہر پلاننگ بھی کرنی ہوتی ہے، اور نو ڈاؤٹ ماشاءاللہ ہمارے سلسلے کے لیے پورا سال ہماری ٹیم تیاری کرتی ہے، سوال جواب کرتے ہیں، تو ہم اس پہ بھی مشورے کر رہے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ ایکسائٹمنٹ ضرور ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں یہ بات پہنچتی ہے، نیکی کی دعوت پہنچتی ہے، بس آپ دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو قبول بھی فرمائے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام احمد رضا اتاری ہے، میں بنگلہ دیش ہٹ ہزاری سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ وہ پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا ہمیں سارا سال ہی انتظار ہوتا ہے۔ اس پروگرام کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا سیٹ تو بہت پیارا لگ رہا ہے۔ اللہ پاک جن جن اسلامی بھائیوں نے اس سیٹ کو بنانے میں محنت کی، اللہ پاک انہیں بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، آمین۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، آپ کی کالز لیتے رہیں گے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ بہت ساری کالز ہیں، آپ روزی کالز کرتے رہیے گا، ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ شامل کرتے رہیں گے۔ وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے عشق کے بول۔ نور ہی نور ہے، علم یہ نور سے آیا ہے۔ جناب عشق کے بول سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں سے 5 اشعار سنے جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیسے جواب دیتے ہیں۔ پہلا سوال کریں گے سیالکوٹ والوں سے، یہ کب کی مجھ سے عداوت تھی تجھ کو اے ظالم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کب کی مجھ سے عداوت تھی تجھ کو اے ظالم، چھڑا کے سنگ بال کیا۔ دوبارہ پڑھیں گے۔ چھڑا کے سنگ درے پاک سر وبال کیا۔ چھڑا کے سنگ در پاک سر وبال کیا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ہے، اور اس میں اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے ہی گویا گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ جب مدینہ چھوڑ جاتا ہے تو انسان کہتا ہے یہ میں کیا کر دیا، یہ میں کیوں مدینہ چھوڑ کے آیا۔ وہ کلام ہے نا، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا۔ یہ اسی کلام کا شعر ہے کہ یہ کب کی مجھ سے عداوت تھی تجھ کو اے ظالم، یعنی اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ اے نفس، اے میرے جسم، میرے دل، تجھے مجھ سے کیا عداوت تھی، چھڑا کے سنگ در پاک سر وبال کیا، کیوں مدینہ چھوڑ آیا کہ اب نہ دل لگتا ہے نہ چین آتا ہے، وہیں کی یادیں ہیں۔ یہ بہت ہی عشق بھرا اور بڑے کمال کا کلام ہے۔ اگلا شعر ہم سنیں گے ملتان والوں سے، یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس؟
یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس، ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا۔ اب یہاں بھی اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ سے ہی بات کی ہے کہ یہ کیسی رائے تھی، مدینے سے واپس بھی کوئی آتا ہے اور یہاں کیا کمال کے محاورے کو استعمال کیا ہے کہ الٹی چھری سے حلال کرنا، یعنی الٹی چھری سے نارملی کوئی چیز کٹتی نہیں ہے، مگر یہ بعض اوقات محاورے میں استعمال ہوتا ہے کہ ایسا کام کیا جو نارمل ہوتا بھی نہیں ہے۔ ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا۔ اللہ ہمیں مدینہ پاک کی حاضری بھی عطا فرمائے اور مدینہ پاک سے سچی محبت بھی نصیب فرمائے۔ شعر طرز میں سنائیے میں۔ یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی، یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی، ستمگر اگلا شعر تو ایسا ہے جو شاید میں کہوں کہ بچے بچے کو ہی یاد ہوگا، آسان شعر آ گیا آپ کے پاس، لیکن میں اس کا دوسرا مصرع پڑھ دیتا ہوں۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ واللہ جو مل جائے یا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ جواب درست دے دیا۔ تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی، بہت خوبصورت شعر ہے۔
आंखें मलना झुंझला पड़ना लाखों जमाई अंगर आई नाम पे उठने के लड़ता है उठना भी कुछ गाली नाम पे उठने के लड़ता है उठना भी कुछ गाली है। अभी इस शेर को जरा समझिएगा। वैसे तो आला हज़रत ने वो कैफियत बयान की है कि आज भी किसी नौजवान को गहरी नींद से उठाएं, बच्चों को नॉर्मली स्कूल मदरसे के लिए उठाते हैं तो क्या करते हैं भाई, आंखें मलते हैं, झुंझला जाते हैं, जमाई लेते हैं, अंगड़ाई लेते हैं। और आला हज़रत कहते हैं लड़ता क्यों है भाई, उठा रहे हैं तो उठाना तो कोई गाली नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये वो नींद से उठाने वाली बात नहीं हो रही है। वैसे तो उन बच्चों को भी समझ जाना चाहिए क्योंकि उठाए तो उसे लड़ा ना करें, उठाना गाली नहीं है, अच्छे के लिए उठा रहा है कोई, आपको नमाज के लिए उठा रहे हैं घर वाले या मदरसे स्कूल वगैरह के लिए उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ आला हज़रत ने कलाम जो पूरा एक खूबसूरत तरतीब दिया है ना कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की यहाँ जगा रहे हैं आला हज़रत, ईमान के डाकुओं से बचने के लिए जगा रहे हैं, शैतान के हमलों से मतलब बचने के लिए जगा रहे हैं और एहसास दिला रहे हैं कि तुम्हारे पास ईमान की दौलत है और लोग लूटने आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हें उठाता हूं, तुम्हें समझाता हूं, तुम्हारी तरबियत करता हूं, तो उठने के बजाय लड़ना शुरू कर देते हो कि हमें क्यों उठा रहे हैं। तो इसको उस पैराए में खूबसूरत अंदाज में लिया कि जब किसी को नींद से उठाते तो क्या करता है, आंखें मलना झुंझला पड़ना लाख जमाई अंगड़ाई, नाम पर उठने के लड़ता है, उठना भी कुछ गाली है। तो उठना गाली नहीं है, इंशाअल्लाह नमाज के लिए भी उठेंगे और ईमान के डाकुओं से बचने के लिए भी बेदार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, फिर उठा रहे हैं और बता रहे हैं क्या कुछ है तुम्हारे पास। सोना पास है सोना बिन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है नींद है मीठी तेरी मथी निराली। हाय हाय, कमाल करते हैं आला हज़रत भी, सोने और जागने के दरमियान क्या क्या बयान कर रहे हैं। अब देखें, अब यहाँ जो उर्दू समझे ना तो लफ्ज़ सोना अब लिखे सीन वाव नून अलिफ, ये 3 बार आला हज़रत ने इस्तेमाल किया और तीनों का माना अलग अलग इस्तेमाल किया। ठीक है, आप कहते हैं सोना पास है, सोना क्या है, कीमती चीज़ है, और ये ईमान का सोना है हमारे पास, सोना सोने से भी ज्यादा कीमती चीज है ना। सोना पास है, सूना बन है, बन कहते जंगल को, बड़ा सुनसान सा जंगल है, और ऐसी कैफियत में सोना जहर है। अब तुम सो जाओगे तो कोई लूट के चला जाएगा ना, जिसके पास सोना हो दौलत हो और वो सुनसान जंगल में जाकर सो जाए तो फिर तो डाकू छीन जाएंगे। तो सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी निराली है। ऐसे मौके पे सोने की बात कर रहा है। हाल यही है आज दुनिया में, ईमान तो है मगर बचाने की फिक्र नहीं है, सबकी सुननी है, सबके पास जाना है, सबके जनाब क्लिप्स देखने और फिर परेशान घूम रहे होते हैं। तो क्यों जाना है ऐसे लोगों के पास जिनके पास न इश्क रसूल है, न सहाबा की मोहब्बत, न अहले बैत की मोहब्बत, न ईमान और अकीदा उनका दुरुस्त है। ये बड़ी कीमती चीज़ अल्लाह ने दी है हमें, इसको इस तरह नहीं गवाएंगे। तो आला हज़रत का शेर समझिए दोबारा, यानी पूरी पूरी नसीहतें इस कलाम के अंदर, दोबारा सुने। सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है नींद है मीठी तेरी मथी निराली है। सुनाइए जरा। सोना पास है सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता नींद है मीठी, तू कहता नींद है मीठी तेरी मथी निराली है, कहता नींद है मीठी तेरी मथी निराली है। जनाब आखिरी शेर है सेगमेंट का, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र,
जिनान बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र जो अपने सीना में चार बाग लेके चले। जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले, यानी जो अपने सीने के अंदर अपनी कब्र में जब जाए और इन चार यार नबी पाक के जो अजीम सहाबा हैं इनकी मोहब्बत लेके जाएगा ना, तो उसकी कब्र भी जन्नत का बाग बन जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुहिब्बान चार यार भी हैं, हम मुहिब्बान पंजतन पाक भी हैं, हमें अहले बैत से भी प्यार है, हमें सहाबा किराम से भी प्यार है, और इंशाअल्लाह हम सबका बेड़ा इंशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, अब बारी यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की है। पहला शेर चले थोड़ा आसान पूछ लेता हूँ, फिर अगला शेर थोड़ा सा मुश्किल पूछ लेंगे, ठीक है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। ये तर्ज में भी सुनेंगे हम इंशाअल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। आपका नाम भी तो बताएं ना। मोहम्मद खालिद महमूद अत्तारी, मदीना तुरोलिया मुल्तान शरीफ। अच्छा, मुल्तान से टीम के साथ आए हैं? नहीं, मैं मदनी मुज़ाकरे में लाइव हो जो। अच्छा माशाल्लाह, मदनी मुज़ाकरे के सिलसिले में भी आए हैं। 11 मुज़ाकरे। वाह भाई वाह। चले जनाब, जवाब भी दुरुस्त दे दिया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। तेरे टुकड़ों पे पले की ठोकर पे न डाल। तेरे टुकड़ों तेरे टुकड़ों तेरे टुकड़ों पे पले की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जनाब, अगला शेर है, थोड़ा सा मुश्किल है। मौत नजदीक गुनाहों की तहें मैल के खौल। इसी कलाम का शेर है ये। और इसका जवाब भी आप ही देंगे क्योंकि यहाँ पर किसी का हाथ नहीं उठा। मौत नजदीक गुनाहों की तहें मैल के खौल। आबरस जा के नहा धो ले ये प्यासा तेरा। रस जा के नहा धो ले ये प्यासा तेरा। चले एक और शेर, वो तो सुना देना। तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी। चलें, वो भी नहीं। जज़ाकल्लाह। चले, मुझे तोहफा मिल रहा है, मैं तो फिर आइंदा मुश्किल मुश्किल शेर लाऊंगा, सारे तोहफे मुझे मिल जाएंगे। चलें, तेरे सदके एक बूंद बहुत है तेरी। भाई शायद उठा रहे कोई हाथ जी जी। तेरे सदके एक बूंद बहुत है तेरी। तारी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता। वाह वाह वाह। जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। आला हजरत भी कमाल करते हैं कि हुजूर जिस दिन आप जाम भर भर कर अपने उम्मतियों को पिला रहे होंगे, अच्छे नेक लोगों को पिला रहे होंगे, मुझ गुनाहगार के लिए तो एक बूंद भी काफी होगी। हुजूर उस दिन मुझे भी नवाज दीजिएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। चलिए जनाब, स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन 20 नंबर है मुल्तान के, 19 नंबर है सियालकोट के। 1 नंबर का फर्क चल रहा है। अगला सेगमेंट ब्यूटीफुल सेगमेंट, और उसका नाम है सबसे आखिरी नबी। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है, आया है। सेगमेंट तो शुरू करेंगे, क्यों ना पहले बड़े प्यारे नारे जो अमीर अहले-सुन्नत अता फरमाए वो लगा लें। मुहम्मदे मुस्तफा, अहमदे मुजतबा, सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला, सबसे आखिरी नबी, शाहे हर दो सरा, सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी।
سبحان اللہ. یہ میرا خیال ہے کچھ پہلے لگا دیے, اس کے بعد والے سیگمنٹ میں یہ لگے گا. اس کو ذرا ہٹا دیجیے پہلے. ابھی سب سے آخری نبی سیگمنٹ ہو جائے گا, اس کے بعد یہ ناموں کی دنیا ہوگا. جی اس کو اے ختم رسل مکی مدنی ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے. ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ واللہ. سبحان اللہ. مجھ پر بہت پریشر ہے ہمارے ایم سی آر سے کہ آپ پلیز کچھ کال شامل کرتے رہیں. بہت سارے ناظرین بات کرنا چاہتے ہیں. چلیں ایک دو کالز دے دیں بھائی. کیسے ہیں عبدالحبیب انکل؟ میرا نام حسان ہے, میں کراچی سے ہوں. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ذہنی آزمائش میں آؤں. کبھی بچوں کا بھی ذہنی آزمائش رکھیں. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. ویسے آپ ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھنے آ سکتے ہیں, اسٹوڈیو میں کراچی میں ہی ہوتے ہیں تو آیا کریں ابو کے ساتھ. اور ماشاءاللہ بچوں کے بھی اب کافی سارے پروگرام اس طرح کے ہو رہے ہیں. ذہنی آزمائش ہم بچوں سے گزر کر اب بڑوں میں آ گئے ہیں اور انشاءاللہ بزرگوں میں جانے والے ہیں. تو ابھی تو آگے کا سفر جاری ہے. تو انشاءاللہ بچوں کے مدنی چینل کے ذریعے آپ اس پروگرامز میں تشریف لائیں. ایک اور کال دیں. میرا نام محمد سائم رضا اتاری ہے. عبدالحبیب انکل, مجھے ذہنی آزمائش کا بہت بے صبری سے انتظار تھا اور آج ذہنی آزمائش دوبارہ آ چکا ہے. اللہ پاک ہمیں آپ کے ساتھ مدینہ دکھائے. آمین. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. اللہ ہم سب کو مدینہ دکھائے. آئیے ناظرین یہ پروگرام شروع کرتے ہیں. سیگمنٹ ہے آخری نبی, سب سے آخری نبی. تو پہلا سوال ہے سیالکوٹ والوں سے, ختم نبوت کے متعلق آیات میں سے کوئی ایک آیت سنائیے. بڑے غور سے ہم سب نے, گھر والوں نے بھی مل کر, یہاں موجود اسلامی بھائیوں نے, بچوں نے غور سے یہ سیگمنٹ سننا ہے اور اپنے عقیدے کو مزید مضبوط کرنا ہے. پارہ بائی سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یعنی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. سبحان اللہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آیت مبارکہ کے اندر جو آیت تلاوت کی, لفظ وخاتم النبیین کی ذرا تفسیر بیان کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ, حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں آیت کے اس حصے وخاتم النبیین کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ پر نبوت ختم ہو چکی, لہٰذا آپ کے بعد کوئی کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اگرچہ پہلے نبوت پا چکے, مگر نزول کے بعد شریعت محمدیہ پر عامل یعنی عمل کرنے والے ہوں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے قبلے یعنی کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھیں گے. کیا بات ہے, جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب لفظ خاتم کا کیا مطلب ہے, ذرا اس کی بھی کچھ تفصیل بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, لفظ خاتم ختم سے مشتق ہے. اس کے معنی مہر اور آخری کے ہیں. مہر کو بھی خاتم اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ مضمون کے آخر میں لگائی جاتی ہے, یا یہ کہ جب کسی تھیلے پر مہر لگ جاتی ہے تو باہر کی چیز اندر یا اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی. لہٰذا یہ آخری مہر لگ چکی, باغ نبوت کا آخری پھول کھل چکا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے معنی بیان فرما چکے, یعنی لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. سبحان اللہ. لا نبی بعدی, آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی نہیں. جواب بالکل درست دے دیا. خاتم کے معنی تو سنیں, خاتم النبیین کے معنی کیا بنتے ہیں؟ خاتم النبیین کے کیا معنی ہے؟
जल्दी करें, 5 सेकंड रह गए हैं। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि ख़ातमुन नबीय्यीन के माना बयान करते हुए फरमाते हैं कि सबसे आखिरी नबी, और कोई अगर ये कहे कि इसके आखिरी माना नहीं है। शार बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं ख़ातमुन नबीय्यीन के माना खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आखिरी नबी बताया है, और ये माना सहाबा किराम ने बताया। इसी पर उम्मत का कतई यानी यकीनी इजमा यानी इत्तिफाक है। इसलिए अगर कोई शख्स ये कहे कि ख़ातमुन नबीय्यीन के माना आखिरी नबी, ये अवाम का ख्याल है और इसमें कोई फजीलत नहीं और ये मकाम तारीफ में जिक्र करने के काबिल नहीं, माअज़ल्लाह वो शख्स इस्लाम से खारिज हो जाएगा। याद रखिए ये इतना अहम अकीदा है कि जिस तरह अल्लाह को एक मानना ज़रूरी है, उस तरह जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का आखिरी नबी मानना ज़रूरी है। ये हमारे ईमान के लिए इतना ज़रूरी है। अल्फाज की तरतीब चूँकि इनकी आगे पीछे थी, प्रॉपर्ली हो सकता है कि उस वक्त याद नहीं आया, वक्त गुजर गया तो इसलिए इनको नंबर नहीं मिलेंगे, मगर ये जवाब आपको याद रखना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अकीदा ख़त्म नबूवत पर पुख्तगी अता फ़रमाए और इसी अकीदे पर ईमान के साथ आफ़ियत के साथ मदीना मुनव्वरा में मौत नसीब फ़रमाए। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ, एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। दावत इस्लामी का मकबूल आम क्विज़ प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश सीज़न 16 फिर से एक बार रहमतें बरकतें लुटाने के लिए तशरीफ़ ले आया है। आज मैं मुल्तान की टीम में राहिल भाई को सपोर्ट कर रहे हैं और वो हमारे जामिया फेलो हैं। माशाल्लाह। चलें भाई, मुल्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार आ रहा है, लेकिन मुल्तान शायद कुछ थोड़ा सा पीछे जा रहा है, मगर अभी मुकाबला काफ़ी बाकी है। अगला सेगमेंट न्यू सेगमेंट है, नाम है नामों की दुनिया। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। माशाल्लाह हुजूर, अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि हम ज़हनी आजमाइश बच्चों से लेके चले, फिर यहाँ पर यंगस्टर में आ गए, इसके बाद आप बुजुर्गों की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कुछ है मुस्तकबिल में बुजुर्गों का भी ज़हनी आजमाइश करने का इरादा आपका? जी इंशाल्लाह कुछ सरप्राइज देंगे, मगर वो सरप्राइज इनको हम ज़हनी आजमाइश के फाइनल में देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले माशाल्लाह। चले जनाब, बुजुर्ग भी तैयार रहे इंशाल्लाह। अब जो नया सेगमेंट है ये दोनों टीमों को हम बारी बारी बोर्ड्स की तरफ बुलाएंगे और यहाँ पर कुछ नाम भी पड़े हैं, तो मेरा ख्याल है बोर्ड के करीब ले जाएं इसको। ऐसा करें कि इसको पहले इस बोर्ड के करीब ले जाएं, फिर जब उनकी बारी आएगी तो उस बोर्ड के करीब ले जाएंगे। हाँ, मेरा ख्याल है कि बारी बारी कर लेते हैं, ठीक है। और होगा ये कि इस बोर्ड पर 5 नाम लिखे होंगे। इन दोनों टीमों ने उन 5 नामों के माना भी हमें बताने हैं और इनकी निस्बत भी बतानी है। तो ये इंशाल्लाह यूँ समझिए कि 5 नंबर का ये सेगमेंट होगा। तो अब इंशाल्लाह आप देखते हैं कि कितने नाम हमें जल्दी जवाब देते हैं। 1 मिनट का टाइम होगा। सियालकोट की तरफ से एक इस्लामी भाई आ जाएं। आप पहले नॉमिनी कर लें कि किसको आप अपनी तरफ से नुमाइंदा भेजेंगे। अच्छा भाई, सैफ अत्तारी भाई आप आ जाएं, ये बोर्ड सीधा कीजिए। आ जाए सैफ भाई, बोर्ड के पास आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब ये 5 नाम सैफ भाई के सामने लिखे हैं, जिसमें से मैं कहूँगा फिर आप शुरू करेंगे। आप थोड़ा सा साइड पे हो जाएं ताकि हम नाजरीन को दिखा दें। नाजरीन ये देखेंगे आप ये बोर्ड किस तरीके से काम करेगा। जफर, हशमत, जजला, तकी और साद, ये 5 नाम हैं। इनको इस मेरे पास जो बॉक्स पड़ा है इसमें बहुत सारी स्लाइड्स पड़ी हैं। इसमें से इन 5 नामों के माना ढूंढकर ये ब्लैक वाली पट्टी पे आपने चिपकाना है और फिर इनकी निस्बत क्या है वो भी आपने लगाना है। और आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। जनाब, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, पूछेगा थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। क्या 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 पूछेगा मौला, लाया क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे नूह खलीलो मूसा ईसा, नूह खलीलो मूसा ईसा, सबका है प्यारा नामे मोहम्मद। टाइम तो खत्म हो गया है, लेकिन ये सेगमेंट हमें हमारे लिए भी नया सेगमेंट है, तो इसका टाइम अब 1 मिनट की बजाय हम 2 मिनट कर रहे हैं। 1 मिनट मजीद बढ़ा दिया जाए। जी
سب کا ہے آقا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے رضا کے قربان جاؤ 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 جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا نام جلدی کیجئے 15 سیکنڈ رہ گئے ہیں. دل کا اجالا نام محمد دل کا اجالا نام محمد 2 سیکنڈ رہ گئے ہیں جناب. اب وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. آپ سلائیڈز یہ واپس رکھ دیں. انہوں نے کوشش تو بڑی کی ہے لیکن لگتا ہے یہ سیگمنٹ تھوڑا سا مشکل ہے. حشمت نام کی نسبت یہ لائے ہیں کہ شیر پیشہ اہل سنت مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ نام ہے. یہاں پر تقی کے آگے یہ لائے ہیں. اعلیٰ حضرت کے دادا کے سگے بھائی امام العلماء مولانا تقی علی خان، یہ وہ نسبت تھی. سعد یہ عشرہ مبشرہ کے صحابی رسول بتا رہے ہیں لیکن یہ کسی کا بھی معنی تلاش نہیں کر سکے. صرف 3 یہ چیزیں تلاش کر سکے ہیں. تو اگر ہم 10 چیزوں کے 5 نمبر رکھتے ہیں تو ہمارے پاس آدھا نمبر تو نہیں ہے، تو ہم انہیں 1 نمبر دیں گے. یہ 1 نمبر حاصل کر سکے ہیں. آپ تشریف رکھیں گے. اب دوسرے بورڈ کو لائیے. دیکھیں جناب ملتان والے جو کچھ پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. اور یہ بیٹا یہ والا باکس وہاں لے آئیں. بورڈ سیدھا کر دیں. بورڈ سیدھا کر دیں. آپ کی طرف سے کون آئیں گے؟ آپ کی طرف سے کون آئیں گے؟ بھیجے جناب. 2 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. چلیں جناب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. نام محمد کتنا میٹھا. ان کے پاس جو 5 نام ہیں محسن، آپ اپنا کام کرتے رہیں. آپ اپنا کام کرتے رہیں. ٹائم چل رہا ہے آپ کا. محسن، وہب، ارسلان، تحیہ، انیقہ. نام بھی تھوڑے مشکل ہیں. اچھا اس بہانے آپ کو نئے نئے نام بھی سیکھنے کو ملیں گے. کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے یونیک نام رکھنے کا، معنی پتہ نہیں ہوتا اور نام رکھی جا رہے ہوتے ہیں. چلیں اس سیگمنٹ کے ذریعے ہمیں نام بھی پتہ چلیں گے. 1 منٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے مگر یہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں لگا سکے ہیں. جناب کچھ ملا ہے انہیں. ارسلان کے آگے انہوں نے شیر لگا دیا ہے. چلیں جناب اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. 1 منٹ مزید باقی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کتنے نمبر حاصل کرتے ہیں ملتان والے. نام کے آگے معنی بھی بتانا ہے اور اس کی نسبت بھی بتانی ہے. جناب تلاش کر رہے ہیں. جلدی میں تلاش کرنا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے. سامنے چیز ہوتی ہے اور نظر نہیں آتی ہے. جناب 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. صرف باکس خالی کر رہے ہیں یہ تو. چلیں جناب 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں شاید کچھ مل جائے آپ کو. چلیں جناب 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں اور نہیں جناب وقت ختم ہو گیا ہے. تو ملتان والوں نے 2 منٹ میں ایک ہی چیز لگا سکیں. تشریف رکھیں گے اور یہ سارے باکس اس میں ڈال دیجئے. تو ان کو کوئی نمبر نہیں ملے گا. سیالکوٹ والے 1 نمبر لے سکے، ملتان والے کوئی نمبر نہیں لے سکے. ہم اس سیگمنٹ پر توجہ دیں گے، کچھ اور اس کو تھوڑا سا ایزی کریں گے کل کے لیے انشاءاللہ. بعض اوقات جو نیو سیگمنٹس ہوتے ہیں اس میں ہمیں بھی کچھ جب پریکٹیکل ہوتا ہے تو چیزیں سمجھ آتی ہیں. بہرحال کوشش کی دونوں ٹیموں نے اور اب ہم اس مرحلے تک پہنچ گئے ہیں کہ جہاں اب ہمارا وقت ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک مختصر سی نعت خوانی بھی کریں گے، نیک اعمال کا جائزہ بھی لیں گے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں. آئیے مل کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول بھی پڑیں گے انشاءاللہ. جی اچھا ماشاءاللہ.
जी स्कोर बोर्ड भी दिखा दें पहले। 22 नंबर हैं मुल्तान के, 24 नंबर हैं सियालकोट वालों के। आइए इंशाल्लाह नात शरीफ सुनते हैं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला अब मेरी निगाहों जचता नहीं कोई क्योंकि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई नजर को कोई ऐसा न मिलेगा बंदे तो बहुत मिल जाएंगे आका न मिलेगा तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद सानी तो बड़ी चीज है अरे साया न मिलेगा जैसे मेरे सरकार मिलकर है वल्लाह ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई अज सिंह मित्रां दी बधेरी क्यों दिलड़ी उदास कनेरी लो विच शौक चंगेरी अज नैना लाइयां क्यों जड़ियां मुख चंद बजर शाशानी मुख चंद बजर शाशानी मत चमक दिलाट नुरानी काली जुल्फत अख मस्तानी काली जुल्फत अख मस्तानी काली जुल्फत अख मस्तानी मखमूर अकीर मद बड़िया इस सूरत नू मैं जाना जिस सूरत नू मैं जाना जिस सूरत नू मैं जाना कल जाने जहाना सच आका तेरा दी शाना सच आका तेरा दी शाना सच आका तेरा दी शाना जिस शान तो शाना सब बनिया सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेहने वाली किथे तेरी सना ए मुश्ताकियां किथे जालड़ियां जैसे मेरे सरकार है बोलो ऐसा नहीं कोई
जैसे मेरे सरकार तुम सा तो हंसी आँख ने आका देखा तुम सा तो हंसी आँख ने आका देखा नहीं कोई ये शान लताफत के साया नहीं कोई ये शान लताफत है के बोलो साया नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है वल्लाह ऐसा नहीं मुझे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो जान है वो जहान की अरे जान है तो जहान है कि ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने तो जहां तुम्हारे लिए दहे में ज़बान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उनके भी वहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी चमरी तुम्हारी दमारी तुम्हारी झलरी तुम्हारी महक ज़मीनो फलक फलक समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए दिना में चमन चमन में समन में समन में फबन में दुल्हन में सजाए में हल में ऐसे में नस ये अमनो अमा तुम्हारे लिए के फैज़ दिए वजूद किए के नाम लिए ज़माना जिए जहान लिए तुम्हारे लिए अकरमियाँ तुम्हारे लिए साहब करम रवाना किए कि अब ने हम ज़माना पिए जो रखते थे हम वो जाक सिए ये सिखरे बदा तुम्हारे लिए नजीलो मसीह सफी से कहीं भी बनी खलीलो नजीलो मसीह सफी से कहीं भी बनी बेखबरी के खल्क मेरी आका कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए और इशारे से चाँद चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर दिया गए हुए दिन को असर किया आका ये ताबो तवा तुम्हारे लिए क्योंकि जैसे मेरे सरकार है बोलो ऐसा नहीं कोई इस रंग का इस शान का अरे गुंबद नहीं कोई इस रंग का इस शान का गुंबद नहीं कोई गुंबद तो बहुत है मगर गुंबद तो बहुत है मगर खज़रा नहीं कोई तो बहुत है मगर खज़रा कोई सरफ़े नज़र देख मगर देख
ادب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے یہ گنبد خضرا ہے تماشا نہیں کوئی نہیں کوئی گنبد خضرا سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے گنبد خضرا ہے تماشا نہیں کوئی نہیں کوئی گنبد خضرا ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کی رحمت مگر خوب نوازا سرکار کی رحمت مگر خوب نوازا یہ سچ سچ خالد سادی کما نہیں کوئی نہیں کوئی سچ سچ مجھ سادی کما نہیں کوئی نہیں کوئی میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا ماشاءاللہ. جناب اب وقت ہوا ہے نیک اعمال کا جائزہ لینے کا. جن کے پاس اپنے رسالے ہیں وہ رسالے نکال لیں، ورنہ موبائل اپلیکیشن پر بھی نیک اعمال کی اپلیکیشن موجود ہے. آئیے اپنے نیک اعمال کا جائزہ لیتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھی نیتوں کے ساتھ نیک اعمال کا جائزہ لے لیجئے. نمبر 1، اچھی نیتیں کیں، 5 نمازیں با جماعت ادا کیں، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، سورہ ملک پڑھ یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات، سیاسیات الجنان سے 2 صفحات، ترجمہ و تفسیر سن یا پڑھ لیے، شجرے کے اوراد پڑھے، 313 بار درود پاک پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں میں صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلف رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے کسی ایک کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چگلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی دل تائید نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو اصالہ ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیم طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آداری اور کہکا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا،
اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیک اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. الحمدللہ ایک خوبصورت اعلان ہے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ذہنی آزمائش کے اس پیارے موقع پر کہ ذہنی آزمائش سیزن 16 کی خوشی میں 20 اکتوبر سے 3 نومبر تک مکتبۃ المدینہ اپنی پروڈکٹس پر 18% تک ڈسکاؤنٹ لا رہا ہے. آپ حاصل کریں صراط الجنان، اس کی 10 جلدیں، بہار شریعت، M26 یہ ایک سائز ہے قرآن پاک کا، اور دیگر اہم کتب پر خصوصی رعایت. اس کے ساتھ خریداری کرنے پر قرآن دازی کا موقع بھی ملے گا. ذہنی آزمائش کے فائنل میں 18 خوش نصیب جیت سکیں گے. جتنے بھی لوگ آج سے شاپنگ کریں گے مکتبۃ المدینہ سے، ان کے سب کے نام شامل کر دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ سیزن 16 کے فائنل میں 18 خوش نصیبوں میں اس طرح کے تحفے تقسیم ہوں گے کہ 3 ڈیجیٹل پین قرآن ہوں گے، مسکی پرفیوم کے 3 باکسز ہوں گے، اور انشاءاللہ 12 کے قریب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب کی کتابیں بھی انعام کے طور پہ دی جائیں گی قرآن دازی کے ذریعے. یہ بڑی پیاری کتابیں ہیں، آپ گھر بیٹھے بھی انہیں منگوا سکتے ہیں. ہوم ڈیلیوری کا آپشن موجود ہے. اسکرین پر آپ فون نمبر دیکھ رہے ہیں، کال کیجئے. پاکستان کے بڑے شہروں میں یہ سروس موجود ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ کو ہوم ڈیلیوری کے ذریعے علم دین کے خزانہ جو ہے وہ آپ کے گھر تک پہنچے گا. مکتبۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے. اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کا ہے، کسی ذاتی شخص کا نہیں. تو زیادہ سے زیادہ مکتبۃ المدینہ کی پروڈکٹس کو خریدیں، عام کریں، اور اس کی برکتیں بھی حاصل کریں. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ماشاء اللہ، مہینوں سے جس سلسلے کا انتظار تھا، سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاءاللہ اپنی رحمت اور برکتوں کے ساتھ آ گیا ہے اور چھا گیا ہے. اس کے ذریعے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل ہوتا ہے. ماشاءاللہ ملتان کی ٹیم، ملتان سے رابطہ اور سیالکوٹ، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان دونوں ٹیموں کو کامیاب کرے. محمد اشرف اتاری، مدنی چینل دیکھتے رہیے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پروگرام چل رہا ہے ذہنی آزمائش سیزن 16 کا. اللہ پاک تمام اسلام بھائی کو کامیابی عطا فرمائے. میرا ووٹ ملتان کی ٹیم سے ہے. بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام شاہزمان اتاری ہے، میں شاپر جانیہ سے عرض کر رہا ہوں آپ سب کو اور عبدالحبیب بھائی کو اور مدری چینل کی پوری ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ پروگرام آ گیا ہے اپنی بہاریں لٹانے، پروگرام آ گیا ہے اپنے روشن چہرے دکھانے، پروگرام آ گیا ہے علم دین سکھانے، پروگرام آ گیا ہے لوگوں میں خوشیاں بانٹنے، کیونکہ جس کا رہتا ہے ہمیں سارا سال انتظار، اس کے ہوسٹ ہیں عبدالحبیب اتاری، اور اس پروگرام کا نام سب مل کر بولے. پروگرام کا نام ہے ذہنی آزمائش. تو سب مل کر کہیں، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جزاک اللہ خیرہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا. آپ دعا کریں اللہ یہ پورا سلسلہ، ظاہر تقریباً 31 ایپیسوڈ ہوتے ہیں، آج تو پہلا ہے، اللہ ہمیں ہمت بھی دے، طاقت بھی دے، صحت بھی دے، اور اخلاص بھی عطا فرمائے. اس سلسلے کی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے. ظاہر ہے کسی کو جتوانے ہروانے نہیں، کسی بہانے سے علم دین گھر گھر پہنچے، کسی طرح لوگوں کا شوق بیدار ہو، علم دین کی طرف آئیں. گناہوں بھرے چینل چھوڑ کر کم از کم اس سلسلے کے وقت سب لوگ مل کر اس سلسلے کو دیکھیں، اور پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹیں. ہمیں یہ بھی پوچھا جاتا رہتا ہے کہ بھائی ذہنی آزمائش کا کلام کب آ رہا ہے. تو ذہنی آزمائش کے کلام کی جو ویڈیو ہے وہ میں نے اعلان کیا تھا کہ اگلی اتوار کو انشاءاللہ ہم ریلیز کریں گے. اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص طلب علم میں سفر کرتا ہے فرشتے اپنے بازوؤں سے اس پر سایہ کرتے ہیں، اور مچھلیاں دریا میں اور آسمان و زمین اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے نعت خوانوں نے ہمارے ساتھ اس کلام میں اپنے اشعار پڑھے ہیں. تو انشاءاللہ جب آپ اس کو دیکھیں گے آئی ہوپ آپ اسے بہت لائک کریں گے. آئیے ناظرین اب چلتے ہیں اگلے، پہلے اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں اور پھر آخری 2 سیگمنٹ یہ فیصلہ کر دیں گے کہ کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے. دکھائیے جناب اسکور بورڈ. ملتان 22 ہیں، سیالکوٹ 24 ہیں. یہ 2 نمبر کا فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ اب جو سیگمنٹ ہے وہ بڑا دلچسپ بھی ہے، بڑا پیارا بھی ہے، اور اس کا نام ہے جملہ درست کیجئے. اچھا تھوڑا سا مجھے میری ٹیم ذرا مجھے بتا دیں کہ یہ پروگرام میں یہ کتنے سوالات ہوں گے.
दोनों टीमों से 2-2 होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको स्क्रीन पर कुछ अल्फाज दिखाए जाएंगे वो जो बेतरतीब होंगे, और वो अल्फाज सिर्फ 30 सेकंड तक स्क्रीन पर रहेंगे, उसके बाद वो अल्फाज हटा दिए जाएंगे और फिर अगले 25 सेकंड में आपने हमें वो जुमला बना के देना होगा। एग्जैक्टली जुमला दुरुस्त होगा तो 2 नंबर मिलेंगे, एक आध लफ्ज का फर्क हुआ तो हम उसको मानकर 1 नंबर देंगे। जी, पहले 30 सेकंड, बाद में 25 सेकंड। 30 सेकंड तो आपने गौर से देखना है, उसके बाद 25 सेकंड के अंदर जवाब दे देना है। पहली बारी है सियालकोट वालों की, क्या जुमला है, कैसे दुरुस्त करना है, आइए दिखाइए। बुरे दोस्त से तन्हाई बेहतर है। जनाब, इन्होंने तो अभी टाइम जाने से पहले ही जवाब दिया है कि बुरे दोस्त से तन्हाई बेहतर है, और उसमें वाकई मैसेज भी बहुत अच्छा है। बुरे दोस्त हों तो गुनाहों में डाल देते हैं, तन्हाई में बंदा कम से कम उन गुनाहों से बच जाता है। अच्छे दोस्त हों, नेकियों भरी महफिल हो तो फिर तन्हाई से वो बेहतर हो जाती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुल्तान वालों की बारी है। सिलसिले 30 सेकंड आपके पास हैं। सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे, लेके आई है जी, किस्मत यहाँ, जवाब देंगे। लेके आई है किस्मत यहाँ। कामयाबी और मेहनत की कुंजी बर्दाश्त है। जवाब यह है कि मेहनत और बर्दाश्त कामयाबी की कुंजी है। गलती हो गई है आपसे, और अब अगले जुमले की तरफ चलेंगे जो हमें सियालकोट वालों ने बताना है। आपने क्या कहा था? कामयाबी की कुंजी मेहनत और कामयाबी बर्दाश्त। मेहनत और कामयाबी की कुंजी बर्दाश्त है। ठीक है, अब आपकी बारी जी। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो, इनका नूर। जिसमें सब्र नहीं उसमें दानाई नहीं। जिसमें सबर नहीं उसमें दानाई नहीं। सबर बड़ी कमाल की चीज है। जवाब दुरुस्त दे दिया। अब बारी है मुल्तान वालों की। लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, करके अब एक खून और पसीना चलो, चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन कर। माँ एक ऐसा हीरा है जो खरीदने से नहीं मिलता। हाय हाय, सच्ची बात तो यह है कि हीरा भी माँ के आगे कुछ नहीं है, मगर जुमला यही है कि माँ एक ऐसा हीरा है जो खरीदने से नहीं मिलता। माँ अनमोल है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक अपने अपने वालिदैन की कदर करने की भी तौफीक अता फरमाए। और ये सेगमेंट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह इसमें मजीद बेहतरी भी लाएंगे। हमने कुछ और आइडियाज़ भी हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़हनी आजमाइश थोड़ा मजीद दिलचस्प और थोड़ा सा मजीद ट्विस्ट भी होता रहेगा, मुश्किल भी होता रहेगा। जनाब, आखिरी सेगमेंट है जो फैसला करेगा कि कौन सी टीम आगे जा रही है और किस टीम को एक और मुकाबला हिस्सा लेना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए जीतना पड़ेगा। लेकिन आइए पहले स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। 24 नंबर है मुल्तान के, 28 नंबर है सियालकोट के। 4 नंबर का फर्क है। अगर मुल्तान वालों ने आगे जाना है तो ये फर्क खत्म करना होगा। आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है मिल के लेंगे। सफर है, सफर करना है मगर अकेले। खड़े हो जाएंगे। एक यहाँ आ जाए इस्लाम भाई, बीच वाले, और आप इधर आ जाए। जनाब,
چائے آپ کی رہ گئی ہے اور اب شاید آپ پروگرام کے بعد ہی پی سکیں گے. کھڑے ہو جائیں کیونکہ اب آپ نے جلدی جلدی جواب دینا ہے اور جواب میں آپ نے صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے, کچھ اور نہیں کہنا. یاد رکھیے گا سب سے 5 سوال ہوں گے, مشورہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. آپ نے صرف صحیح کہنا ہے, غلط کہنا ہے, ٹھیک ہے, اور مائک کے قریب منہ کر کے دینا ہے تاکہ ہمیں صحیح جواب ملے. آپ کے پاس 5 سوالات ہوں گے. پہلی باری ہے محمد سیف اتاری ہیں, سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, صحیح. اعلیٰ حضرت کا مزار بریلی شریف میں نہیں ہے, غلط. موجودہ ماہ اسلامی سال کا 5واں مہینہ ہے, غلط. اعلیٰ حضرت 10 رمضان شریف کو پیدا ہوئے, غلط. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرۂ مبشرہ میں سے نہیں ہیں, صحیح. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے. کیا بات ہے جناب, سیالکوٹ والوں نے بڑی زبردست یہ جواب دیے ہیں. اب باری ہے حسن بلال اتاری, تعلق ہے ملتان سے. محرم شریف اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے, غلط. مدنی مذاکرہ ہر اتوار کی رات کو نہیں ہوتا, صحیح. عید الفطر 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے, غلط. ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کے سردار ہیں, صحیح. مدنی چینل کا آغاز 12 ربیع الاول کو ہوا ہے, غلط. جواب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. ریپڈ راؤنڈ بٹ آل آنسرز آر کریکٹ. جناب محمد حسن اتاری, تعلق ہے سیالکوٹ سے, صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے نا, سیالکوٹ صحیح نا, ٹھیک ہے. چلے وہ سوال کا نمبر نہیں تھا, اب نمبر ہوں گے. جی حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار حیدرآباد میں ہے, صحیح. امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا مزار دمشق میں ہے, صحیح. صراط الجنان تفسیر کی پہلی جلد 4 پاروں پر مشتمل نہیں ہے, صحیح. نماز کے احکام کتاب امیر اہل سنت کے 12 رسالے اس میں موجود ہیں, صحیح. ذہنی آزمائش سیزن 15 کا فائنل اسلام آباد میں ہوا تھا. صحیح. جناب ایک غلطی غالباً آپ سے ہوئی ہے, اور وہ غلطی ہوئی ہے کہ امام حسن, دونوں غلطیاں ہوئی ہیں. حاجی زمزم کا مزار حیدرآباد میں نہیں ہے اور امام حسن مجتبی کا مزار دمشق میں نہیں ہے. 3 نمبر آپ کو ملیں گے. موقع ہے ملتان والوں کے پاس. منیب اتاری, ناک میں پانی چڑھانا وضو کے فرائض میں شامل ہے, غلط. سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے, غلط. پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے, غلط. وسائل بخشش امام احمد رضا خان کا نعتیہ دیوان نہیں ہے, صحیح. حروف مستعلیہ کو باریک پڑھا جاتا ہے. غلط. جناب ایک غلطی آپ سے غالباً ہوئی ہے, اور وہ غلطی, جی سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے اور آپ نے غلط کہہ دیا. اب باری ہے محمد راحیل اتاری کی, جو پہنچے ہوئے ہیں سیالکوٹ کی ٹیم کے پاس. آپ ہیں راحیل, ٹھیک ہے نا. صفا مروہ مدینہ منورہ میں ہے, مائک آپ کا. غلط. شب معراج 27 رجب کو ہوتی ہے, غلط. مولانا حسن رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں, مولانا حسن رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں. حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی کا مزار لاہور میں ہے, غلط. حروف مفردات 29 ہیں, صحیح. جناب ایک غلطی غالباً آپ سے ہوئی ہے, ایک ہی بار موقع ملتا ہے صحیح یا غلط کہنے کا. شب معراج 27 رجب کو ہوتی ہے. آخری اسلامی بھائی ہیں جن کا تعلق ہے سیالکوٹ سے, نام ہے ان کا محمد اویس اتاری. فرق دونوں ٹیموں میں اس وقت تو 1 نمبر سے ملتان آگے ہے. اگر 5 کے 5 سیالکوٹ والے غلط جواب دیں تو ملتان جیتتا ہے, ورنہ سیالکوٹ والے آگے بڑھ جائیں گے. 10 محرم الحرام کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا, غلط. بارِ شریعت اعلیٰ حضرت نے لکھی, غلط. سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی, صحیح. امام مسلم بچپن میں نابینا ہو گئے, غلط. قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں, غلط. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج پہلا مقابلہ سیالکوٹ کی ٹیم آگے بڑھ گئی ہے. ملتان والوں نے بڑا زبردست مقابلہ کیا, مگر دل چھوٹا نہ کریں, ابھی ایک مقابلہ باقی ہے. آپ کو موقع ملے گا, اچھی تیاری کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ آگے آ جائیں گے. چلیں دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائی آگے تشریف لائیں, ہمت میں رہیں انشاءاللہ. ابھی تو آپ نے بہت آگے جانا ہے, ماشاءاللہ. آ جائیں, آگے آ جائیں. سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے, لے کے آئی چلے چلے آگے آ جائیں. ابھی تو پہلا مقابلہ ہے بھائی, ابھی تو آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ. لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک, اچھی تیاری کریں, آپ پہ موقع ملے گا انشاءاللہ. ایک خون اور پسینہ. سوال کیا گیا تھا کوئز ایپلیکیشن میں, کعبۃ اللہ شریف پر جو سونے کا پرنالہ بنا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے میزاب رحمت کہتے ہیں. یہ کریکٹ جواب ہے. جنہوں نے صحیح جواب دیا ہے, کیا ہماری قرآن دازی ریڈی ہے؟ چلے پہلے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. آ جائیں. ماشاءاللہ. ارے ابھی تو بیٹا آگے جانا ہے انشاءاللہ, تیاری کر کے آئیں. جی مقابلہ بڑا اچھا چلتا رہا اور آخر میں آ کر ملتان کی ٹیم پیچھے رہی اور سیالکوٹ کی ٹیم آگے بڑھی ہے. ابھی قرآن دازی بھی ہونی ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی انشاءاللہ عز و جل.
आ जाएं, कुरान दाजी लेकर आ जाएं जी। आज इंशाल्लाह हम बेस्ट परफॉर्मेंस का जो अवार्ड देंगे हमारे इस पूरे सिलसिले में मोहम्मद उवैस अत्तारी को। बड़े अच्छे इन्होंने जवाबात दिए, सियालकोट की टीम से ताल्लुक है। उवैस भाई आगे आइए, माशाल्लाह। उवैस भाई भी अश्कबार हैं, जीतने के बाद भी अश्कबार हैं, पीछे रहने वाले भी अश्कबार हैं। आगे आ जाए उवैस भाई, माशाल्लाह। ये आपके लिए तोहफा भी है, माशाल्लाह। चलें, कुरान दाजी करेंगे इंशाल्लाह जी। नाजरीन की जो पढ़ ले। नाजरीन से भी सिलसिले की इब्तिदा में एक सवाल किया गया था। सवाल ये था कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में से सबसे ज़्यादा किस सहाबी ने उम्र पाई? तो दुरुस्त जवाब है हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। जो नाम हम तक पहुँचे उनमें से सिलेक्टेड नाम है मोहम्मद सलीम शेख खुजदार बलूचिस्तान, उम्मे उमर फ़ारूक हैदराबाद, रिजवान अत्तारी डेरा गाजी खान, बिनते इफ्तिखार सरगोदा, मोहम्मद मुजम्मिल अत्तारी, वल्द मोहम्मद नवाज सईद कबीरवाला, उवैस रज़ा फूलनगर, रज़ा उल हसन धनोट, मोहम्मद नवीद अत्तारी लाहौर, उम्मे नूर अत्तारिया बल्दिया टाउन, वसी अहमद अमान, उम्मे अरसलान फ़कीराबाद, गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी गुजरात। अब इनमें से किस खुश नसीब तक जो है वो आज तोहफा पहुँचेगा? वह हैं रज़ा उल हसन धनोट, इनका नाम आज निकला है। राब्ता कीजिए, इंशाल्लाह तोहफा पहुँचाया जाएगा। आइए एप्लीकेशन की कुरानदाजी करते हैं। सही जवाब था मीज़ाब रहमत। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगी ना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा फैज़े मुश्किल को। जी, मीज़ाब रहमत इसका दुरुस्त जवाब था। अब आइए देखते हैं कि किन की आईडीज। ये आईडीज नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अगर आपका इसमें नाम है तो राब्ता कीजिए, आप तक ये तहाइफ पहुंचाए जाएंगे। माशाल्लाह ये तकरीबन 5 खुशनसीबों को रोजाना लकी ड्रॉ के जरिए, एप्लीकेशन के जरिए तहाइफ भिजवाए जाएंगे इंशाल्लाह। अब आइए देखते हैं कि कल मुकाबला किसका किसके साथ है। और पसीना चलो तो सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला ने किन 3 चीजों से दूर रहने का इरशाद फरमाया? कल का सवाल ने फरमाया हाकिम, ख्वाहिशात और झगड़े से दूर रहना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ा ये सिलसिला रहमत का दौरे जुल्फ़े वाला में तसलसल काले कोसों रह गया इस यहाँ के जुल्मत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवालो जवाब का होगा सिलसिला, जो देगा दुरुस्त जवाब वो पाएगा अपनी मंजिल को, जिसकी होगी कमजोरी वो रहेगा दूर मंजिल से। सीजन है 16, प्रोग्राम है ज़हनी आजमाइश, जिसमें होंगे टंडो आदम और बहावलपुर की टीम सामने सामने। इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर 2024 बरोज भी रात 9 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। जनाब कल रात इंशाल्लाह टंडो आदम और बहावलपुर की टीमों के दरमियान मुकाबला है। आप सबने इंशाल्लाह जो यहाँ मौजूद हैं वो भी शिरकत करें, बाकी जो आना चाहते हैं स्टूडियो में वो भी टाइम पर आ जाएं और मदनी चैनल के नाजरीन भी शामिल रहें। याद रहे कि इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल हम आपसे अभी कुरानदाजी तो करेंगे यहाँ हाजरीन की। कल आपने सिलसिला शुरू होने से पहले भी एक हमें जवाब देना है। उस मस्जिद का नाम बताइए जहाँ पर तहवील किबला हुआ। तहवील किबला यानी जो किबले की तब्दीली का वाक़या मदीना मुनव्वरा में हुआ था, आज उस जगह पर जो निशानी में मस्जिद बनाई गई है उस मस्जिद का आपने नाम बताना है। वो कल SMS पे कल प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप बता दें। आज ये जो हमारे बड़े इस्लामी भाई हैं उनमें से 118 नंबर जिनके पास है वो आ जाएं, और बच्चों में 85 जिस मुन्ने के पास है माशाल्लाह आ जाए भाई, आप भी तोहफा ले जाएं। और 118 जिन इस्लामी भाई के पास है वो भी आ जाए माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, मुस्तफा खैरुल बरा सरवरे हर दो सरा हो, अपने आँखों का
تصدق اپنے تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ استغفر غوث اعظم گنج بخش فیض عالم استغفر غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ